بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک خیال ذہن میں آیا ہے، وہ خیال آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ قیدی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک جگہ پر بند ہو۔ قیدی تو وہ بھی کہلاتے ہیں جو آزاد فضاؤں میں پھرتے ہیں، مگر ان کے دل و دماغ آزادی محسوس نہیں کرتے۔ آزادی یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر آزادی محسوس کرے۔ ہمارے لوگ آزادی کا مطلب اور طرح سے لیتے ہیں۔ بعض لوگ بے حیائی کو آزادی سمجھتے ہیں، مگر بے حیائی کو بے حیائی ہی سمجھا جائے گا، آزادی نہیں۔ ہمارے دین اسلام نے آزادی کو انسانوں کا بنیادی حق سمجھتے ہوئے کئی ایسے قوانین عائد کیے ہیں جو بالکل فطری ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر دوسرے شخص کی ناک شروع ہوتی ہے۔ دوسرے انسان کی عزت و آبرو کا خیال رکھتے ہوئے ایسے اعمال سے پرہیز کرنا کہ آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ ہو، یہ بگاڑ جو معاشرے میں فساد اور انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آزادی اظہار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنا بھی آزادی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس سے نہ ختم ہونے والی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آزادی جو اسلام نے مسلمانوں کو دی ہے، اسے ہم پرہیزگاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرہیزگاری کو اختیار کرنے میں ہر انسان کو اس کے حقوق ملتے ہیں۔ اسلام نے شرعی طور پر جو چیزیں مسلمانوں پر لاگو کی ہیں، اگر مسلمان مومن ان چیزوں کو فالو کر لے تو بہت سے بگاڑ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، اس لیے ہمارے ذہن جکڑے ہوئے ہیں۔ انسان قدرتی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے، مگر ہم مسلمان خاص طور پر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو خوشی سے جینے نہیں دیتے۔ ہمارا کام کیا رہ گیا ہے؟ یہی کہ ایک دوسرے پر بہتان لگائیں، ایک دوسرے کی چغلی کھائیں، ایک دوسرے پر جھوٹ باندھیں اور ایک دوسرے کو برا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے خود اپنی سطح سے گر جانا۔ یہی ہے ہمارا عام مسلمان پاکستانی معاشرہ۔ چند لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں، مگر وہ بھی دیوار سے لگے کھڑے ہیں، بلکہ انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ تک محدود ہو گئے ہیں، مگر خاص کر مسلمان اپنے دین کو فالو کر کے آزاد ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ پرہیزگاری اختیار کر کے روحانی آزادی اور خوشی پا سکتے ہیں۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ جن لوگوں میں روحانیت ہوتی ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ روحانی لوگ ہی آزاد ہوتے ہیں۔ روحانی لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔